وہ باوفا کتاب ہے، وہ لاریب کتاب ہے کہ مسلمان اگر قرآن سے سچی محبت کرتا ہے، قرآن سے پیار سچا کرتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا نا، قرآن سے محبت سچی ہے، قرآن اس کو بھی دنیا قبر و آخرت میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر قبرستان سے ہوا تو میں نے ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس پر اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کچھ نیک بندہ ہوگا۔ آپ فرماتے کہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے اس قبر پر چلا گیا۔ جو نیک بندہ ہے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں تو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں کہ مجھ پر بھی کچھ چھینٹے پڑ جائیں۔ فرماتے جب میں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تو ابھی میں فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ قبر کی ایک اینٹ گر گئی۔ یہ وہ تازہ قبر تھی جو چند دن پہلے انتقال کر چکا تھا اور وہ رسا نے غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کیا تھا۔ تو قبر کی اینٹ گری۔ فرماتے کہ میں نے فاتحہ کے بعد دعا مانگی اور اس اینٹ کو اٹھانے کے لیے جھکا قبر کی طرف۔ میں نے دیکھا کہ قبر میں خوشبو ہی خوشبو ہے اور مردے کا جسم بالکل تر و تازہ سلامت، اور اس کی لاش کے سرانے کی طرف ایک ٹہنی ہے اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اتنی حسین و جمیل، اتنی پاکیزہ خوشبو کہ میرے دل و دماغ معطر ہو گئے۔ تو آپ فرما دیں گے میں پہلے اس سے متاثر تھا، اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں اور متاثر ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ پہنچا ہوا ہے، کہ قبر میں دفن کیا ہے، بدن گلا سڑا نہیں ہے، کافی دن گزر چکے ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، کوئی بدبو نہیں ہے، سرہانے ٹہنی بھی لگی ہوئی ہے، اس سے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں، خوشبو اتنی کمال کی کہ جسم دل و دماغ معطر ہو رہا ہے۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے جلدی جلدی وہ اینٹ اٹھائی اور قبر کو بند کیا، اور اب اس قبرستان کے اطراف میں جو علاقہ تھا اس میں چلا گیا۔ میں نے کہا کہ جا کے معلوم تو کروں یہ ہے کس کی، کون ہے یہ؟ پتہ کرتے ہوئے محلے میں پہنچا، لوگوں سے پوچھا کیا چند دن پہلے کسی کا انتقال ہوا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہا کس کا؟ کہا ایک بوڑھے شخص کا۔ کیا وہ نیک متقی پرہیزگار اللہ کا ولی تھا؟ کہا نہیں، عام انسان تھا، ایک سادہ سی زندگی گزارنے والا شخص تھا۔ میں نے کہا اچھا اس کے رشتہ داروں میں کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں، اس کی ایک بیوی ہے جو بیوہ ہے، بوڑھی ہے وہ بھی۔ اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، بڑھیا نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا کہ آپ کے شوہر کا انتقال کب ہوا؟ کہا کچھ عرصہ پہلے۔ کیا عمر تھی؟ کہا 80 سال سے زائد عمر ہوگی، بڑھاپا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ اس کا زندگی کا اعمال کیسے تھے، اس کا کردار کیسا تھا اس کا؟ کہا اچھا تھا، نارمل تھا، جس طرح عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، کوئی خاص بتاؤ، ایسی بات بتاؤ کہ جو تمہیں لگے کہ یہ عمل اس نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ فرماتے میں ابھی اس بڑھیا سے پوچھ رہا تھا کہ بڑھیا نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کون ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں ایسے قبرستان سے گزرا اور قبر پہ نظر پڑی اور میں تمہارے شوہر کی قبر پہ گیا اور اس طرح جو ہے وہ اینٹ گری اور میں نے دیکھا تو جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، ٹہنی بھی لگی ہے، خوشبو بھی ہے، پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں، گویا وہ قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، چلو اس کے اعمال کا جائزہ لیں، پوچھے تو صحیح کون سا عمل کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ عمل میں کروں، اللہ مجھے بخش دے۔ قبر کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ آج کا نوجوان کہہ دیتا ہے کھلے منہ سے ہم مریں گے دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ قبر کا کبھی سوچو تو صحیح، قبر میں ہے کیا؟ 7 دن کے بعد، 14 دن کے بعد، 21 دن کے بعد کفن بھی غائب، بندہ بھی غائب، اور گناہگار ہو تو کیڑے مکوڑے کھا کر بدن کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ قبر مذاق توڑی ہے قبر۔ ہم دفنانے والے کتنے دفناتے ہیں، قبر کو کھودو سال کے بعد پتہ ہی نہیں، ہڈیاں بھی نہیں ملتی، کہاں چلا گیا بندہ؟ سوچے مٹی کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے۔ مگر کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ زندگی کمال کی گزار کر جائے
وہ اعمال کر کے جائیں، رب کو راضی کر کے جائیں، پھر یہ اندھیری قبر جو سانپ بچھے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اللہ اسے جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ پھر چاہے 1000 سال کے بعد بھی آپ اس کی قبر کھولیں گے نا، اس کا کفن بدن سب کچھ سلامت ہوگا۔ تو میں نے کہا بدن سلامت ہے، قبر میں خوشبو آ رہی ہے، قبر میں ٹینی لگی ہوئی ہے، یہ کسی انسان نے تھوڑی لگائی، اللہ کی طرف سے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں وہ عام انسان تھا، گناہگار تھا، مگر یہ تو بتائیے اعمال کیسے تھے؟ کہا اعمال نارمل تھے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا عمل بتاؤ کہ جس کی وجہ سے تمہیں لگتا ہو کہ اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے اس پر کرم کیا ہے۔ تو بڑھیا رونے لگی، کہا ایک عمل ہے، میں نہیں جانتی کہ اللہ نے اس وجہ سے کرم کیا یا نہیں، مگر ایک عمل تھا، لگتا یہی ہے اللہ نے اسی وجہ سے کرم کیا۔ میں نے کہا بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ 80 سال ہو گئے میرے شوہر کو قرآن نہیں آتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، پڑھا لکھا تھا ہی نہیں۔ تو ایک دن ایک عالم سے واز سنا، قرآن کی محبت میں بیان سنا، تو اس کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوئی، قرآن کا پیار پیدا ہوا۔ گھر پہ آیا، وضو کیا، قرآن کو اٹھایا، رویا۔ میں نے پوچھا میرے سرتاج کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں کتنا بد نصیب ہوں، 80 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر میں مر جاؤں تو میں قبر میں کیا لے کر جاؤں گا؟ اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھ سکا میں، اس سے بڑی بدبختی میرے لیے کیا ہوگی؟ اب اس بڑھاپے کی عمر میں بھی قرآن نہیں آ رہا، اب قرآن سیکھنے جاؤں تو شرم آ رہی ہے کہ 80 سال کے بعد استاد کہے گا ابھی ہوش آیا قرآن پڑھنے کا۔ میں نے کہا اچھا اس نے کیا کیا پھر؟ قرآن سیکھا؟ کہا نہیں سیکھا۔ کیا کرتا تھا؟ کہا صبح اٹھتا تھا، وضو کرتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، اور قرآن کو سینے سے لگاتا، چومتا، سر پہ رکھتا، آنکھوں سے لگاتا، پھر قرآن کو اپنے سامنے رکھتا، قرآن کو کھولتا اور قرآن کی ہر لائن پر بسم اللہ پڑھتا، اور بسم اللہ پڑھتا روتا ہے۔ اور یہ جملے میں نے اس کی زبان سے اس کو کہتے ہوئے سنے، کیا؟ اے اللہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں اقرار کرتا ہوں میں نے لاپرواہی کی ہے، غفلت کی ہے، 80 سال گزر گئے قرآن نہیں سیکھ پایا، آج غفلت سے باہر آیا، ہوش آیا، قرآن کو پڑھنا تھا، قرآن سیکھنا تھا۔ اللہ مجھے قرآن نہیں آتا پڑھنا، مگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں یہ تیری کتاب ہے۔ ہر لائن میں بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیرتا، کیا کہتا؟ اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے نہیں پتا اس لائن میں تو نے کیا فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہاں تو ایمان والوں کو کیا کہنا چاہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، مگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اس لائن میں تو نے جو لکھا حق اور سچ لکھا ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے میں نہیں پڑھ پایا، یہ میری بدقسمتی ہے مجھے ترجمہ نہیں آتا، یہ میری بدقسمتی ہے مجھے نہیں پتا یہ لائن کیا کہہ رہی ہے، اس میں تو اپنے بندے کو کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا حکم دینا چاہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، مگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اس لائن میں جو لکھا ہے وہ حق اور سچ لکھا ہے، روزانہ یہی عمل کرتا۔ یہ کہا تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بڑھیا بس سمجھ لے یہی عمل اس کا کام آ گیا، یہ قرآن سے محبت، یہ قرآن سے پیار، یہ قرآن کو روزانہ اٹھنا، چومنا، محبت کرنا، اور پھر اتنی کمال کی محبت کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کے صدقے تیرے شوہر کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اتنے دن گزر گئے، اس کا بدن سلامت ہے، کفن سلامت ہے، جسم سلامت ہے، قبر میں خوشبو آ رہی ہے، شاخ لگی ہے، وہاں سے 2 قطرے گر رہے ہیں، اس کے دل و دماغ کو معطر کر رہے ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں، اس کی صرف یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے اس کی قرآن کی محبت کو قبول کر لیا ہے، قرآن کے ادب کو قبول کر لیا ہے، قرآن کے پیار کو اللہ نے قبول کر لیا، اور اسی وجہ سے اللہ نے تیرے شوہر کی بخشش فرما دی، اس کی قبر کو جنت کا گلزار بنا دیا ہے۔